خیال ہے، کہتے ہیں قرآن ہمارے پاس ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں. بھائی قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن ہر مرض کی شفا ہے، ہر شخص کے لیے علاج ہے. لیکن جس انداز میں تم کہتے ہو وہ انداز غلط ہے، وہ طریقہ غلط ہے، وہ عقیدہ غلط ہے، وہ سوچ غلط ہے، وہ فکر غلط ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بھائی قرآن خود جو کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، اور پھر آج کے ملا جو کہتے ہیں آپ ان کی بھی سن لیں، اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ قرآن کی مانے کہ ملا کی، رحمان کی مانے کہ بندے کی. تو ہمیں تو چاہیے کہ رحمان کی بات کو ہم مانیں اور قرآن کی بات پر عمل کریں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت آج غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں تو یہ سینوں پہ لکھے جائے. آپ کی زندگی کا سبق آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. کیوں نہ آج غوث پاک کا جو فیض کھلا ہے اس فیض میں سے ایک قرآن کی آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اپنے گھروں کی جانب ہم جائیں. اور بات سنیں میں نے کیا آیت پڑھی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ترجمہ سماعت فرمائے کہ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اگر تمہیں علم نہیں، میری تو توجہ کرے وہاں پہ کیا ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی. یہی تو مسلمان کا حمیہ ہے، جہاں پہ ہمیں توجہ کرنی وہاں پہ توجہ نہیں، جدھر نہیں کرنی وہاں پہ توجہ ہے. فیض کہاں سے ملے گا؟ دادا صاحب جا کے فیض نہیں ملتا. بابا جی فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ دادا صاحب کے پاس کوئی لنگر کھانے چلا گیا، کوئی قوالی سننے چلا گیا. بھئی دادا صاحب کے لیے کون گیا؟ جو دادا صاحب کے لیے جائے گا فیض اس کو ملے گا. سبحان اللہ. اب مطلب اس کو ملے گا جو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوگا، لنگر سے بے نیاز ہو کر، محفل سما سے بے نیاز ہو کر. جب تک آپ محفل کے اندر بے نیاز ذات کے وسیلے سے، اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوتے ہر چیز سے، تب تک آپ فیض محروم ہیں. اور اب قرآن یہ کہتا ہے باپ غور سماعت فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بھئی قرآن نے فیصلہ کر دیا. اب قرآن کہتا ہے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اگر تمہیں علم نہیں، بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے کس علم نہیں، اور قرآن پھر مجھے کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کا مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ انسان مکمل علم پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا، وہ کامل علم والا نہیں ہو سکتا، نہ عمل والا ہو سکتا ہے نہ علم والا ہو سکتا ہے. تو اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے؟ تو آؤ ان سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے کہ 4 گروہ انعام یافتہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا. پہلا انبیاء کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، اور چوتھا صالحین کا ہے. تو آؤ قرآن سے ہی قرآن کی جانب سفر کریں. یہ 4 گروہ مل گئے، انبیاء چلے گئے، صدیقین موجود ہیں، لیکن صدیق اعظم جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. تمام سچوں کے جو امام ہیں اور جو مرتبہ صدیقیت کے بھی امام ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. تو اب اگر آپ نے دیکھنا ہے قرآن پہ عمل کرنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو. صدیق سے کیا ملے گا؟ صدق ملے گا، سوز ملے گا، عشق مصطفیٰ کی ہوا ملے گی. وہ عشق مصطفیٰ کی ہوا کہ جب تک صدیق کو عشق نہیں ہوا تو وہ صدیق بھی نہیں تھا. تو جب حضور کا عشق لگا تو پھر صدیق صرف صدیق نہ بنا، صدیق اکبر بنا. اور پھر صدیق اکبر کا مقام کیا ہوا کہ روحانیت کا مرتبہ تو ایک طرف، جسمانیت کے اندر بھی رسول اللہ کے ہو بہو مشابہ ہو چکے تھے. اور پھر جناب صدیق اکبر پر عشق کا رنگ، اگر عشق یہ نہیں کہ انسان موٹا ہو جائے، فربا ہو جائے، عشق کا اثر تو یہ ہے کہ انسان سبڑ جاتا ہے. اور جناب صدیق اکبر کو جب عشق نہیں ہوا تھا تو صحت بھی تھی، لیکن جب یار سے عشق ہوا ہے
تو پھر مورخین لکھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر جب تہبند باندھتے تو آپ کا تہبند پھر نیچے سرک جاتا، پھر اوپر اٹھاتے، جیسے شلوار ہے نالا، اگر اوزار بندہ آپ کا کمزور باندھا گیا ہو تو شلوار نیچے سرکتی ہے، لیکن اگر یہ آپ کا کونوں کا ماس نہ ہو، صدیق اکبر کو عشق مصطفیٰ کی ایسی آگ نے جلایا کہ صدیق کا بدن بھی اس عشق کا متاثر ہوا، اور یہ پچھلا حصہ یہ جو ماس ہے، یہ ماس نہ ہو تو شلوار ٹک نہیں سکتی۔ صدیق نے سوزے عشق مصطفیٰ کے اندر امت کو بتایا کہ خالی عاشق رسول کہلوانا اور ہے، اور اگر اس صدی میں صدیق اکبر کا فیض یافتہ شخصیت سے ملنا ہو تو جاؤ جا کے رحمت للعالمین مسجد کے اندر ایک عاشق لیٹا ہے، عاشق صادق لیٹا ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ فلاں پھر رسول لیٹا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں۔ اب خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے عشق کہاں سے سیکھا؟ قرآن بتا سکتا ہے کہ عشق کرو، دکھلا نہیں سکتا۔ صدیق قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن ہے بول نہیں سکتا، اور صدیق نعت کے قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، عشق مصطفیٰ کی عملی تفسیر ہے۔ اب عشق کہاں ملے گا؟ صدیق کی بارگاہ سے۔ عدالت آج کے بھی جج اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آؤ عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے عدل کرو کہ یہ تقویٰ کے قریب ہے، لیکن اے قرآن بتا وہ تصویر دیکھیں، وہ پریکٹیکلی نمائندہ، وہ نمونہ دکھا، تو قرآن کہتا ہے جاؤ پھر صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر جہاں سے عدل کا نظام ملے گا، انصاف کا نظام ملے گا۔ اور وہ عمر کہ اگر اپنا بیٹا بھی سزا کا مرتکب ہو تو 60 کوڑے لگوا دیتے ہیں، 60 کوڑے لگوا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کی یہ صدا 1400 صدیاں پہلے کی نہیں، قرآن کی یہ صدا آج بھی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پھر اگر آپ نے سخاوت سیکھنی ہے، آپ نے حیا سیکھنی ہے تو آؤ عثمان غنی کی بارگاہ کے اندر۔ اور ایسا جوڑا صحابہ کہتے ہیں جب عثمان غنی کی شادی حضور کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں جب ہمارے گھر تشریف لائے تو ایسا جوڑا میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ حسن بھی بے مثال، سخاوت بھی بے مثال، حیا بھی بے مثال، ایسے ہیں میرے حضور کے عثمان۔ اور پھر سید احمد حسین گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسان علی منڈیشی والے بات فرمایا کرتے تھے کہ طریقت کے، حقیقت کے اور شریعت کے جو امام ہیں وہ سیدنا عثمان غنی ہیں، آج ان کے اوپر لعنت طار کی جاتی ہے۔ اب سوچو طریقت کے امام، یہ کہنے والا علی رسول خود کہہ رہا ہے، علی کا لال کہہ رہا ہے، کچھ دیکھ کر کہا جاتا ہے، بن دیکھے نہیں کہا جاتا۔ اور وہ عثمان آپ فرماتے جب سے میں نے یہ ہاتھ رسول اللہ کو دیا تو اس کے بعد تو میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا۔ اور وہ عثمان جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے نہ اپنی شرمگاہ دیکھی ہے اور نہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھا ہے۔ سوچو عثمان یہ حیا کا مقام رکھے تو حیا والے آقا کا کیا مقام ہے، جن سے حیا ملی اس آقا کا کیا مقام ہے۔ اور پھر اگر شجاعت دیکھنی ہو، بہادری دیکھنی ہو، حکمت دیکھنی ہو، دنائی دیکھنی ہو، جہاں سے دنائی لینے کے لیے خود فاروق اعظم چل کر آئے وہ دروازہ علی کا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اور شجاعت کی تعریف صوفیہ نے یہ کی، شجاعت سے پیچھے ایک مقام ہے، شجاعت سے آگے ایک مقام ہے، جو پیچھے ہے وہ بزدلی ہے۔ شجاعت سے پچھلا مقام ہے بزدلی، جو اس سے اگلا مقام ہے وہ غصہ ہے، تیش۔ اور غصے اور بزدلی کے درمیان والی حالت کو بولتے ہیں شجاعت، بہادری۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ امت وسط ہے، اور یہ دین بھی درمیانہ دین ہے، اس میں نہ سختی ہے نہ نرمی ہے، درمیان والا معاملہ ہے۔ اور مولا علی شجاعت کے پیکر۔ اور پھر اگر آپ نے پردہ پوشی سیکھنی ہو تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے نواسے، لاڈلے نواسے، تو سر سے لے کر ناف تک مشابہ رسول اللہ کے۔ اور امام حسین سے اگر آپ نے شہادت دیکھنی ہو
اور وعدہ نبھانا دیکھنا ہو تو وہ حسین لجپال حسین ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ، اور امام حسن مجتبیٰ کو جنہوں نے زہر دیا پتہ بھی تک کس نے دیا ہے، امام حسین پوچھتے بھائی جان اس کا نام تو بتاؤ، فرمایا یہ حسن اور خدا کا معاملہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کی بیوی نے زہر دیا، وہ ظالموں جس حسن نے کسی کا پردہ کھولا ہی نہیں تو تم کیسے کسی پر الزام لگا سکتے ہو؟ اور میرے حضور نے فرمایا تھا جو میرے حسن سے ایک مرتبہ مس ہو گیا اس کا جسم آگ پر حرام، تو جن کی زوجہ مطہرہ امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ ہو اور پھر ان کے متعلق یہ خیال ہو کہ انہوں نے زہر دیا اور پھر یہ خیال ہے کہ وہ آگ میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اگر آپ نے پردہ پوشی سیکھنی ہے تو امام حسن مجتبیٰ، اور وعدہ نبھانا سیکھنا ہے تو امام حسین پاک، اور پھر اگر فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے تو یہ ملاؤں سے نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ اور کون امام؟ یہ امام وہ، ان کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے۔ کیوں مارے گئے؟ صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدنا امام حسن کی اولاد کے شہزادے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4000 درہم امداد بھیجی تھی۔ ایک جنگ تھی عباسیوں کے خلاف، امام اعظم ابو حنیفہ 80 سال کی عمر تھی، 4000 اشرفیاں آپ نے سید زادے کی بارگاہ میں ہدیہ کی اور خط لکھا کہ حضور اگر یہ جسم توانا ہوتا تو آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں مل کر جہاد بھی کرتا۔ تب عباسیوں نے آپ کو بغداد کے اندر جیل کے اندر 80 کوڑے لگوائے، اور میرا وہ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، سنی ہیں، ان امام اعظم ابو حنیفہ کوڑے کھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور اگر آپ نے اہل بیت کی محبت، ویسے تو سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر پھر آپ نے امتیاز دیکھنا ہو تو وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ فتویٰ لگا کہ آپ شیعہ ہیں، فرمایا کہ اگر آل رسول سے محبت کا دم بھرنا رافضیت ہے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا مولا علی کا ذکر کیا جائے یا حضرت حسین پاک کے نام کے ساتھ علیہ السلام کوئی بول دے تو لوگ کہتے ہیں یہ شاید شیعہ ہے۔ یہ خیال سے باہر آؤ، آل رسول سے محبت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں ایک ایسے عیسائی کو جانتا ہوں جو امام حسین کی منقبت پڑھتا ہے، تو تم اسے شیعہ کہو گے کہ تم اسے سنی کہو گے؟ وہ تو اسلام بھی نہیں لایا۔ حسین سب کے ہیں، جس طرح ہر زمانے کا خدا ایک، اسی طرح ہر زمانے کا امام ایک، اور وہ امام حسین پاک کی ذات۔ اور پھر اگر آپ نے مرتبہ ولایت کا مقام دیکھنا ہو تو وہ میرے غوث پاک کی ذات ہے، میرے غوث پاک کی ذات ہے، بچپن نہیں۔ ان کی ایک بات سنا کے بات آگے، اور میں سپیڈ کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ کی والدہ ایک دفعہ اٹھی کنڈی لگانے کے لیے، تو ابھی آپ اپنے والدہ کے شکم اتھر کے اندر تھے، تو جب کنڈی لگانے کے لیے اٹھی تو پیٹ میں درد ہوا، پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھی کنڈی لگانے کے لیے، دروازہ کھلا ہے، پھر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ آپ کو یہ درد نے نا، پیٹ کی درد جو ہوئی اس وجہ سے آپ کنڈی نہ لگا سکیں۔ جب آپ کی پیدائش ہو گئی، آپ بالغ ہوئے اور ایک سٹیج پر آئے تو اپنی والدہ کو ایک دن عرض کرتے کہ والدہ ایک بات بتاؤں، تو حضور غوث پاک کی والدہ کا بھی کیا مقام، سبحان اللہ، وہ ماں بھی کیسی مرتبے والی کہ آپ نے کہا کہ ہاں بیٹا بتاؤ، ہمارے کہ جس وقت یاد ہے آپ ایک دفعہ کنڈی کے لیے اٹھی تھی لگانے کے لیے، سبحان اللہ، تو اس کنڈی کے ساتھ دروازے کے سانپ تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو نقصان پہنچائے، تو میں اپنا پاؤں مارتا تھا کہ آپ نہ اٹھ سکیں۔ جو گوشت ماں کے پیٹ میں بھی گوشت، وہ کہتے ہیں کہ آج شاید 14 صدیوں کے بعد انہیں گوشت کہا گیا ہے، نہ وہ تو اصل سے گوشت ہے۔ مرتبہ قطبیت کے اندر اور قطبیت کبریٰ کے جو امام ہیں حضور مجدد پاک فرما گئے وہ غوث پاک ہے۔ اور صرف ایسے ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح مولا علی صرف اس امت کے ولیوں کے امام نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک جتنے ولی اس نبیوں کے دور میں آئے، آپ فرماتے ہیں کہ ان سب کو مرتبہ ولایت کی مہر لگانے والے اس وقت بھی علی تھے۔ علی صرف اس امت کے امام نہیں، ولایت کے تاجدار نہیں، علی آدم سے لے کر اب تک، اب سے لے کے آخر تک تاجدار رہیں گے۔ اور پھر امام مجدد پاک فرماتے ہیں کہ
چونکہ یہ مرتبہ چل رہا ہے مقام نبوت کے بعد جس کا سب سے پہلا مرتبہ ہے، فرماتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ حضور مجدد پاک بات فرما رہے ہیں، نقشبندیوں کے امام۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو مقام پہ فائز ہے وہ مولا علی ہے، یعنی مقام فقر پہ جس حضور کے بعد جن ہستیوں کا مقام ہے وہ سیدہ پاک کا، اور پھر امام حضرت مولا علی کا فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ان کی اولاد سے شروع ہوتا ہے، امام حسن، امام حسین، پھر ائمہ مطہرین۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ابھی بار میں امام نہیں آئے تو امام مہدی جب تک ظہور پذیر نہیں ہوتے، یہ مقام فقر اور قطبیت کبریٰ کا جو مقام ہے یہ غوث پاک کے پاس ہے۔ جس کو بھی فیض ملے گا، چاہے وہ قرآن کا فیض ہو، اگر آپ یہ میرے سے کلام سن رہے ہیں تو یہ میرا کمال نہیں نہ آپ کا کمال ہے، یہ غوث پاک کی وجہ سے ہے۔ یہ ضرور جتنا فرماتے ہیں جس کو اس دور میں کچھ ملے گا وہ غوث پاک کے وسیلے سے ملے گا، توسل سے ملے گا۔ یہ قرآن کی آیت بھی آپ نے سنی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہاں سے ملی ہے؟ یہ غوث پاک کی بارگاہ سے ہو کر آ رہی ہے۔ اگر میں بھی کچھ بول رہا ہوں تو یہ ان کی نگاہ کرم کی بات ہے۔ اور پھر ایک آپ کو شعر سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفیرہ دیکھیں، بات میں اب مختصر کر چکا ہوں، اینڈ پہ جا رہا ہوں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کو شعر سناؤں حضور برکت کے لیے۔ مقصود اگر باشد ہزارہ سالہ راہ، نیم گام ہم نباز شد شوق چون رہبر شد۔ آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے کعبہ چاہے ہزاروں سال کی مسافت پر ہو، مگر جب شوق رہبری کرتا ہے تو یہ راستہ آدھے قدم سے طے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچو یہ مقام بندہ مومن، کوئی بھی اگر آپ نے شوق ہے نا، اللہ کا شوق ہے تو آدھا قدم بھی نہیں آپ کعبے میں، سبحان اللہ، تو وہ پھر سوچو کہ غوث اعظم کے قدم کی کیا بات ہے۔ یہ سوچے کہ میرے غوث کا قدم کیا ہے۔ اور پھر حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ دن میرا خیال آیا کہ میں کعبے میں حج کرنے نہ جاؤں، اب سبا بند کرنا پڑے گا، بات کہیں اور جا چکی ہے۔ آپ بات ہے کہ میرا دل کیا کہ میں حج کرنے جاؤں، آپ نے سفر کی تیاری کر لی، سامان پیک ہو چکا ہے، جاتے جاتے کسی نے بتایا کہ سرہند کے اندر حضرت خواجہ باقی باللہ تشریف لائے ہوئے، سبحان اللہ، تو آپ تلاش میں تھے مرشد کی۔ آج ہم کہیں نا کہ سلطان بہو کا وہ شعر سنائے کہ مرشد دیدار ہے باہو میں لاکھ کروڑا حجاؤ، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جی، نماز تو نماز حج حج ہے، پیر کو دیکھنے سے حج کیسے ہوتا ہے بھائی؟ لاکھ کروڑا حجاؤ، بہو سلطان نے تو بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں ایک حج نہیں، دو حج نہیں، مرشد کو دیکھنا کروڑوں حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو سلطان بہو کی بات ہے نا، اور مجدد پاک کی بات پریکٹیکلی جو انہوں نے کیا ہے، جا کر رہے حج پہ، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، حج، حکم بھی حج کا ہے، سامان تیار ہے، قافلہ جا رہا ہے، کسی نے بتایا کہ باقی بھی لائے، آپ تلاش میں تھے مرشد کامل کی، فرماتے ہیں حج بعد میں کر لیں گے، پہلے ان کے پاس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے مجدد پاک جن کی وجہ سے آج اکبر کا وہ دین الہی آپ کے پاس نہیں بلکہ حسین پاک کا دیا ہوا دین آپ کے پاس ہے، یہ مجدد کی ذات کا صدقہ ہے۔ اس مجدد پہ آج تک نہ وہابی بولا ہے، میرے مجدد پاک پہ کسی فرقے کا اعتراض آج تک نہیں آیا، کیونکہ وہ بول ہی نہیں سکتے، جیسے حسین پاک پر کوئی بندہ نہیں نہ بول سکتا کیونکہ کام ایسا ہے۔ میرے مجدد پاک کی ذات پہ بھی کوئی نہیں بول سکتا، اکبر کے مقابلے میں سارے فرقے پیچھے تھے، اگر ایک ہستی آگے تھی تو وہ آپ کی تھی۔ آپ نے کہا آج بعد میں کریں گے، چلو آپ چلیں گے، جب زیارت تھی فرمایا حضور بیعت کریں، اب حج نہیں، اب حج نہیں، آپ حج پہ نہیں گئے، حضور مجدد پاک حج پہ نہیں گئے۔ لیکن اگلی بات بڑی عجیب اور لطیف بھی ہے، مطلب ایک دن وہ جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ کعبے کو دیکھوں۔ سلطان بہو سرکار کا شعر سنایا کہ اگر شوق بات، پھر وہ شوق پہلے موضوع بھی محفل میں تھا کہ اگر شوق آپ کا رہنما ہو تو سب کچھ ملتا ہے، تو یہاں بھی یہی بات کی کہ شوق اگر رہنما ہو تو آپ کا شوق پیدا ہوا کعبے کو دیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ابھی مجھے یہ شوق ہوا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ خود میرا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ کعبے میں جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کعبہ تو اس وقت سرحد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں یہ کیا مقام ہے، جو آدھے قدم کی بات باہو سلطان نے کی ہے نا، یہ تو ان لوگوں کے لیے کی جو بات سمجھ سکیں،
جو اس سے آگے مرتبہ میں فائز ہے وہ بات کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ خود کعبہ ان کو دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے جو اس سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اور پھر رابعہ بصریہ قلندریہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ جا رہی تھیں، ساتھ کوئی درویش تھے، تو ایک درویش پہلے پہنچ گیا کہ میں پہلے جا کے حج کر لوں اور عمرہ کروں اور صحیح کروں جو اس سے معاملات کرنے تھے۔ وہ گیا تو جا کے دیکھتا کہ کعبہ موجود ہی نہیں ہے، کعبہ نہیں موجود۔ اس نے کہا لوگوں کعبہ تو ہے ہی نہیں، ان کا یہ کعبہ ان کا ہے ہی نہیں، کعبے کا بھی ظاہر ہے باطن ہے، کعبہ ظاہری ادھر ہی ہوگا پر باطن میں کسی اور عاشق کا پھیرے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کعبہ اس وقت کدھر ہے؟ کعبے نے کہا کہ میں اس وقت رابعہ بصریہ قلندریہ کے شہر میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ بات وہی کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، اقبال بول رہا ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا رکوع بھی، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جب تک شوق آپ اس کو امام نے بناتے تو یہ نماز بھی پردہ ہے۔ اگر شوق ہو تو کعبہ آپ کے شوق میں، تو اس لیے اولیاء کاملین کا صدقہ ہے جو آج آپ کعبے والوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ حسین پاک کا صدقہ ہے کہ آپ بیٹھے سانس لے رہے ہیں، نہیں تو اس لائن نے تو کہا تھا کہ پھوپھیوں سے بھی شادی کر لو، بہنوں سے بھی شادی کر لو۔ آج اگر پھوپھی کی حرمت زندہ ہے، بہن کا مقام آپ کی نظر میں زندہ ہے، تو سمجھ لو کہ حسین ہر گھر میں زندہ ہے۔